اگر اس کے اوپر فوج عمل کرتی ہے واقعہ ہی وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے تو اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچنے والا ہے وہ تحریک لبیک کو پہنچنے والا ہے، اور سب سے زیادہ جو نقصان پہنچنے والا ہے وہ مسلم لیگ نون کو پہنچنے والا ہے۔ فیض حمید کی سیاست اور باجوہ اور عاصم منیر کی سیاست میں مداخلت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تحریک لبیک کے کارکنوں کی جو امیدیں دم توڑ رہی تھیں وہ اس کورٹ مارشل سے ان کی امیدیں پھر بحال ہو گئیں، کہ جنرل عاصم منیر ہے یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس کوئی آپشن بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو مینیج کر رہے تھے تو انہوں نے مجبوراً مسلم لیگ نون کو دینا پڑی اور نواز شریف کو انہوں نے مینیج کر دیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے جنرل فیض حمید کو جو کورٹ مارشل ہوا ہے اس کے اوپر آج تھوڑی تفصیلی گفتگو کریں گے کہ اس کے کورٹ مارشل سے آنے والے دنوں میں مستقبل میں کس سیاسی جماعت کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اور کس سیاسی جماعت کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اس کورٹ مارشل کی وجہ سے۔ تحریک لبیک اس کے اوپر خوشیاں منا رہی ہے اور اس کی خوشیاں بنتی ہیں، کیونکہ فیض حمید نے بڑی دھمکیاں دی تھیں، پھر اس کے اوپر یعنی کہ پیشن گوئی تھی سعد حسین رضوی صاحب کی، وہ بھی پوری ہو گئی ہے۔ لیکن تحریک لبیک کا جو مقصد ہے، تحریک لبیک کی جو منزل ہے، اس میں کافی حد تک جو مشکلات ہیں وہ اس کورٹ مارشل سے کم ہو گئی ہیں۔ تحریک لبیک کے کارکنوں کی جو امیدیں دم توڑ رہی تھیں وہ اس کورٹ مارشل سے ان کی امیدیں پھر بحال ہو گئیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ تحریک انصاف کو اس سے تکلیف تو ہو رہی ہے اور عمران خان کے لیے مشکلات تو بڑھ گئی فیض حمید کے کورٹ مارشل سے، لیکن ایک اور تحریک لبیک کا جو ایک ایجنڈا ہے وہ بھی واضح ہو گیا ہے اس فیض حمید کے کورٹ مارشل سے، یعنی کہ جو شروع سے تحریک انصاف کے اوپر تحریک لبیک الزام لگاتی ہے وہ بھی سچ ثابت ہو گیا اس کورٹ مارشل سے کہ تحریک انصاف کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے۔ ناظرین، جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل، یعنی کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بچہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جیسا کہ بولتے ہیں نا طوطا مینا کی کہانی، طوطے میں کسی کی جان ہے، تو اسی طرح فیض حمید کے اندر عمران خان کی جان تھی۔ فیض حمید کو یعنی کہ اگر اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے جو اس کو بڑی سزا ہوتی تو عمران خان کا بچنا ناممکن ہو جاتا، یہ سب لوگ کہتے تھے، اور اب سب صحافی، سب ٹی وی چینل یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے مشکل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، جو میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کس سیاسی جماعت کو، مستقبل میں کس سیاسی جماعت کو فائدہ ہوگا، تو وہ کس بنا پہ میں کہتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کو جو کورٹ مارشل ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے۔ ایک تو کرپشن کی وجہ سے ہوا، دوسرا سیاسی مداخلت کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ ہر آدمی، بلکہ کئی صحافی، کئی سیاستدان یہ کہتے تھے کہ فوج اپنا احتساب نہیں کرتی، فوج خود سیاست میں مداخلت کرتی ہے پھر اپنے لوگوں کا احتساب نہیں کرتی۔ اب فوج نے اپنا احتساب کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ فیوچر میں اگر کوئی سیاست میں مداخلت کرے گا تو اس کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو فیض حمید کا ہوا ہے۔ اگر اس کے اوپر فوج عمل کرتی ہے واقعہ ہی وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے تو اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچنے والا ہے وہ تحریک لبیک کو پہنچنے والا ہے، اور سب سے زیادہ جو نقصان پہنچنے والا ہے وہ مسلم لیگ نون کو پہنچنے والا ہے۔ جس طرح ابھی مسلم لیگ نون کی اکثریت نہیں تھی، اس کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے حکومت پہ بھیج دیا۔ اب یہاں میں تھوڑا ایڈ کر دوں، پھر آگے تفصیل کروں گا کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ سوال اٹھے گا کہ یار جنرل باجوہ نے بھی مداخلت کی تھی، اس کے علاوہ ابھی آرمی چیف عاصم منیر بھی نون لیگ کو آگے لے کے آ گیا۔ اگر یہ واقعہ سچ ہوتا تو عاصم منیر کا بھی یہی حشر ہوگا جو اب فیض حمید کا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ان کا یہ حشر نہیں ہوگا۔ ان کی سیاست اور ان کی فیض حمید کی سیاست اور باجوہ اور عاصم منیر کی سیاست میں مداخلت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے باجوہ کا بھی کچھ نہیں ہوگا اور عاصم منیر کا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اگر فوج اپنی مداخلت بالکل ترک کر دیتی ہے، جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہماری مداخلت نہیں ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو اس سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچے گا جس کی گراؤنڈ ریئلٹی ہوگی، وہ الیکشن میں
یعنی کہ جیتے گی تو اس کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ہمارا ووٹ کسی نے چرا لیا ہے۔ تحریک انصاف تو ویسے انتشار کا شکار ہو گئی، عمران خان سائیڈ میں ہو رہا ہے، اس کے علاوہ پی ٹی آئی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اس کا تو وجود ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگر گراؤنڈ ریئلٹی کسی جماعت کی ہے تو وہ بڑی تیزی سے جو گرو کر رہی ہے وہ تحریک لبیک کی کر رہی ہے، اور تحریک لبیک کے کئی لوگ جو تحریک لبیک سے اس وجہ سے بھی نہیں جاتے تھے کہ یار اسٹیبلشمنٹ اس کو آگے نہیں آنے دے گی، کچھ بھی ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ نہیں آنے دے گی۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے فیض حمید کو سزا دے کے یہ پیغام دیا ہے قوم کو کہ اب آپ کے ووٹ چوری نہیں ہوگا، جو بھی سیاست میں مداخلت کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ اگر اس کے اوپر فوج عمل کرتی ہے آگے، اگر اس کے اوپر ایسے ہی ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچے گا وہ تحریک لبیک کو پہنچے گا۔ ایک تو اس کا ووٹ بینک بڑھے گا، لوگ جو نا امید ہو چکے تھے کہ یار فوج نہیں آنے دے گی، اس پارٹی کو جانے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا یعنی کہ اب ان کا ووٹ ہوگا تو یہ ڈر بھی نہیں ہوگا کہ یار فوج مداخلت کرے گی اور ہمارا ووٹ چوری کر کے وہ کسی اور کو دے دے گی، یہ بھی نہیں ہوگا اگر اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار باجوہ نے بھی عمران خان کو فل سپورٹ کیا، اچھا پاشا نے بھی کیا، اس کے علاوہ فیض حمید نے بھی کیا، اب مسلم لیگ نون کو آرمی چیف عاصم منیر بھی کر رہے ہیں، تو فیض حمید کو کیوں سزا ہوئی ہے، باجوہ کو کیوں نہیں ہو رہی؟ میں بہت پہلے ویڈیو میں بتا چکا تھا، جب سعد حسین رضوی صاحب نے الیکشن کے فوراً بعد جو تقریر کی تھی، اس تقریر کے دوران میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ باجوہ کا کچھ نہیں ہوگا، اور وہ کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ وہ اس لیے ناظرین کہ باجوہ نے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا تو اس میں کوئی ذاتی مفادات نہیں تھے۔ ظاہری صورت میں جس طرح سعد حسین رضوی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بھائی جس طرح آپ حکومت چلانا چاہتے ہو، یعنی کہ فوج سے مخاطب تھا کہ جس طرح آپ حکومت چلانا چاہتے ہو آپ اس طرح حکومت نہیں چلا سکتے۔ مثال کے طور پر کہ میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ کام اس طرح ہوگا تو بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، لیکن دوسرے آدمی بولتے ہیں نہیں یار اس طرح ہوگا تو بہتر ہوگا، اگر میں چلاتا ہوں تو وہ غلط ہو جاتا ہے تو اس میں میری نیت بری نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یار کوئی ایسا آدمی ہے جو ملک ترقی کرے۔ تو اس وقت تو پرانی پارٹی جو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی آ رہی تھی، تو یہ جو باجوہ گروپ تھا یا عمران خان کے جو ہینڈلر تھے، انہوں نے یہی سوچا ہے کہ چلو یار ایک نیا آدمی ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کرپشن کی باتیں کرتا ہے، ایمانداری کی باتیں کرتا ہے، تو چلو اس کو بھی چانس دے کے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو چانس دیا، جب انہوں نے دیکھا ہے کہ نہیں یہ تو ملک کو اور نقصان پہنچا رہا ہے تو انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس میں ان کے کوئی ذاتی مفادات نہیں تھے، ذاتی مفادات ہوتے تو وہ عمران خان کو نیچے نہ اتارتے بلکہ وہ عمران خان کے ساتھ جڑ جاتے۔ اب فیض حمید جو ہے نا، فیض حمید کے ذاتی مفادات پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ رہے تھے، یہ 10 سالہ 15 سالہ منصوبے کے اوپر کام کر رہے تھے۔ اس کو عمران خان نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں اس کو آرمی چیف بنانا چاہتا تھا، اور ان کا ایک پورا پلان تھا کہ بھئی ہم اپنا آرمی چیف، اپنا چیف جسٹس اور بڑے بڑے عہدے کے اوپر اپنے آدمی لگا کے یہ بنگلہ دیش ماڈل جو کورین ماڈل لانا چاہتے تھے، اور عمران خان کا پروگرام تھا ای وی ایم مشین کے ذریعے پورا یعنی کہ ووٹ ہائی جیک کرنا، کیونکہ عمران خان کی پاپولرٹی کم ہو گئی تھی۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے، جی پی ٹی آئی والے خود مانتے ہیں، یہ تو امریکی سیفر بیانی کی وجہ سے عوام پاگل ہو گئی، پھر عمران خان کے ساتھ جڑ گئی۔ اب جب عاصم منیر نے نون لیگ کو یعنی کہ سپورٹ کیا ہے تو اس میں بھی اس کے ذاتی مفادات نظر اس لیے نہیں آتے کہ اس کے اوپر بھی میں تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جنرل عاصم منیر ہے یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے پاس کوئی آپشن بھی موجود نہیں تھا کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو مینیج کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں تھا کہ وہ حکومت کس کو دیں، تو انہوں نے مجبوراً مسلم لیگ نون کو دینا پڑی اور نواز شریف کو انہوں نے مینیج کر دیا۔ تو اس میں عاصم منیر کی جو نیت ہے نا، اس کے اوپر بھی شک نہیں کیا سکتا ہے۔ ہاں ان کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، لیکن نیت یہ ہو سکتی ہے کہ یار ملک کسی نہ کسی طریقے سے ترقی کرے۔ تو لہٰذا ناظرین اگر اس طرح فوج سوچ رہی ہے اور اس طرح وہ سزا دے گی تو یقیناً فوج کا جو سیاست میں مداخلت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جب مداخلت ختم ہوگی تو اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچے گا وہ تحریک لبیک کو اس لیے پہنچے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پارٹی تو بہت اچھی ہے، باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن یہ فوج ان کو آگے نہیں آنے دے گی، فوج نہ دے، اب فوج کی مداخلت ہی نہیں رہے گی تو سب لوگ کہیں گے کہ یار اب تو الیکشن جو بھی ہوں گے وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے۔
चलो चलते हैं, पर कब ये तो देखते हैं आगे क्या होता है। नाज़रीन, दूसरा साद हुसैन रिजवी साहब ने जो कहा था ना कि भाई जितनी भी पेशन गोइयां की हैं साद हुसैन रिजवी साहब ने, जितनी भी पेशन गोइयां साद हुसैन रिजवी साहब ने की हैं, वो सब की सब, चाहे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने की है, चाहे साद हुसैन रिजवी साहब ने किए हैं, वो सब के सब सच पूरी हुई हैं। तो जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर रहेगा, तो हमारा यकीन बढ़ता है कि ये बड़े यकीन से कहते हैं कि इन्होंने कहा था, बाबा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बद्दुआ की थी कि सब जलील हो रहे हैं, सब जलील हो रहे हैं। इससे यानी कि फैज़ हमीद को साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि इमरान खान आपके गले पड़ेगा, और ये आज इमरान खान की वजह से ही इसको कोर्ट मार्शल हुआ है, क्योंकि ये इमरान खान के साथ जुड़ गया था और इसने अपना हल्फ और मुल्क को पीछे रख के एक फितने को साथ देने का इसने सोच लिया था। तो लिहाजा जितनी भी साद हुसैन रिजवी साहब या तहरीक लबैक की पेशन गोइयां है ना, वो सच साबित हो रही हैं, तो इंशाल्लाह वो भी सच होगी। टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, साद रिजवी साहब होगा या कोई और होगा, लेकिन ये हमें यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जब भी शरी निज़ाम आएगा तो वो तहरीक लबैक की तहरीक से ही आएगा। वक्त अल्लाह बेहतर जानता है कितना लग सकता है या कितना, क्योंकि तहरीक लबैक के अलावा कोई ऐसी जमात सीरियस नहीं है कि जो पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के लिए काम कर रही हो। अब नाज़रीन बात करते हैं पीटीआई की कि फैज़ हमीद को, जब फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ, इससे तो तहरीक इंसाफ वालों को जश्न मनाना चाहिए, उनको तो मिठाइयां तकसीम करनी चाहिए, क्योंकि उनका तो बयान ही यही है कि फौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, फौज करप्शन करती है, फौज दादागिरी करती है। तो इसी वजह से तो फैज़ हमीद फौजी है और उसको सजा जो हुई है करप्शन की वजह से हुई है, सियासी मुदाखलत की वजह से हुई है। तो ये तो पीटीआई का यानी कि बात मानी गई है। हाँ, तो अब तो पीटीआई वालों को जश्न मनाना चाहिए फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के ऊपर, लेकिन उनकी खामोशी या उनकी तकलीफ दो वजह से सामने आ रही है। दो वजह है उनकी खामोशी के पीछे, या उनको तकलीफ हो रही है उसके पीछे दो वजह है। एक वजह तो यह है कि उनका जो अपना लीडर इमरान खान वो फांसी पे लटकता हुआ नजर आ रहा है, एक इस वजह से वो परेशान है। वो फैज़ हमीद की वजह से परेशान नहीं है, वो परेशान है कि फैज़ हमीद के अंदर इमरान खान की जान है, तो वो इसकी वजह से परेशान है। दूसरा, हम जो इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना कि यार ये यानी कि फौज के जो खिलाफ हैं, तो ये चाहते हैं कि जी फौज की मुदाखलत ना हो सियासत में, तो दरअसल ये इनका ये मकसद नहीं है। ये चाहते हैं कि फौज हमारे सर के ऊपर हाथ रख ले, और अगर फैज़ हमीद के इस कोर्ट मार्शल के ऊपर तहरीक इंसाफ खुश नहीं होती, तो यकीनन वही हमारा बयानिया है, उसी को तकवीत मिलती है कि इनके पीछे बैरूनी हाथ है। वो किसी न किसी तरीके से फौज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, फौज को डेंट देना चाहते हैं, फौज को कमजोर करना चाहते हैं। चाहे फौज अपने सब जर्नलों का भी एहतसाब कर ले, सबको भी फांसी पे लटका दे, तब भी तहरीक इंसाफ का यही बयानिया रहेगा कि फौज हमारी बोझदिल है, फौज हमारी जी मीर जाफर मीर सादिक है, फौज हमारी गद्दार है, फौज सियासत में मुदाखलत करती है। हालांकि पौने 4 साल इमरान खान को फौज जो कुछ कर रही थी उस टाइम फौज बहुत अच्छी थी। तो बरकत देखते हैं नाजरीन क्या होता है, लेकिन इससे ये बात नजर आ रही है कि इमरान खान के लिए और मजीद मुश्किल बढ़ गई है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।